اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے وضو کے پانی کے قطرات شبنم کے قطروں کی طرح اور بارش کی بوندوں کی طرح ٹپک رہے موتی کی طرح صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پانی لگ رہا ہے، وہ زمین پر گرے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک جسم سے پانی کے ٹپکنے والے قطرات کو ہاتھوں پر لیا اور لے کر بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ جن صحابہ کو وہ قطرات نہیں ملے انہوں نے دوسرے ساتھی کے بدن سے پانی لیا اور لے کر کے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کے معلوم کیا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس کام پر کس بات نے ابھارا ہے، تم یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت نے ہمیں اس عمل پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو صرف وضو کے ان پانی کے قطرات کو بدن پر ڈالنا کافی نہیں بلکہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ اگر تم نے ان 3 کاموں پر عمل کر لیا تو پھر تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہو۔ ماں یا رسول اللہ کے رسول 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بھی بولو سچ بولو۔ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن میرے لیے آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا آج کے دور میں، ارے امام صاحب جھوٹ بولے بغیر تو دکان نہیں چلتی، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار میں پروفٹ کہاں سے آئے گا؟ جھوٹ بول کر تو کاروبار چلانا، اس کے بغیر تو کاروبار چلانا مشکل، جھوٹ بولیں گے تبھی تو کام کا مزہ آئے گا۔ اور پھر اگر کسی خریدنے والے سے، کسی تاجر سے، کسی بیوپار سے، کسی کسٹمر سے پوچھا جائے آپ کہاں سے خریدنا چاہتے ہیں سامان، وہ آپ سے کیا کہے گا؟ آپ کو ایسا دکاندار بتلائیے جو سب سے بڑا ایماندار۔ اگر جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا پھر ہر دکاندار کو لکھنا چاہیے تھا اپنی دکان کے بورڈ پر سب سے بڑے جھوٹے کی دکان، تاکہ سارے کسٹمر وہیں آئے۔ لیکن نہیں، ہر کسٹمر چاہتا ہے مجھے ایسا دکاندار بتلائیے جو سچا ہو، ایماندار ہو، امانت دار ہو۔ پتہ یہ چلا کہ تجارت کا، کاروبار کا فائدہ جھوٹ بولنے میں نہیں، سچ بولنے میں، کیونکہ ہر کسٹمر یہ چاہتا ہے سچا امانتدار تاجر میرا اس سے سامنا ہو۔ تو فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو تو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں سچے ہو۔ نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت نہ کرو بلکہ اس امانت کو ادا کرو، چاہے وہ روپیے پیسوں کی شکل میں ہو، کوئی آپ کے پاس 10,000 روپے رکھ کر کے جائے میں 10 دن کے بعد آؤں گا، آ کر کے واپس لوں گا، آپ کو حق نہیں بنتا اس کی امانت رکھی ہوئی کے ساتھ آپ چھیڑخانی کریں۔ اور صرف ایسا نہیں، اگر کوئی آپ سے یوں کہتا ہے میں آپ کو اپنا ایک راز بتلا رہا ہوں، اپنے گھر کی ایک بات بتلا رہا ہوں، میرا اور بیوی کا معاملہ ہے، میرا اور میری اولاد کا معاملہ ہے، صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، کسی اور سے مت بتلانا، اب آپ کی ذمہ داری بن گئی، آپ اس کی بات کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس نے آپ کو بتلایا،
آپ جائے گا اپنے دوست کے پاس، صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، کسی اور سے مت بتلانا، اس کا بھی دوست ہوگا، وہ جائے گا اپنے دوست کے پاس، صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتلانا۔ پتا چلا وہ بات جو صبح کے وقت میں ایک دوست نے ایک دوست کو راز کے طور پر، امانت کے طور پر اس کے حوالے کی تھی، شام ہوتے ہوتے دوستی در دوستی پورے محلے میں اس بات کا چرچا ہو گیا۔ یہ امانت نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر امانت دار ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ تیسری اور آخری بات، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی دھرم و مذہب کے پوچھے، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، اس سے پوچھئے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ میرے یہاں میرے قریب میں کرایہ دار ہیں، آپ کے گھر کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے، آپ کا روزگار اچھا نہیں مجھے معلوم ہے، اور رمضان سامنے آ رہا ہے، بتلائیے آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، چاول کی، آٹے کی، شکر کی، دودھ کی، میں آپ کی طرف سے آپ کے لیے فلاں چیز کا انتظام کر سکتا ہوں۔ زکوٰۃ کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے جس وقت کسی انسان کے سامنے کوئی ضرورت پیش آ رہی ہو، آپ فوراً اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ آج ایک انسان بھوکا مر رہا ہو اور آپ رمضان کے مہینے کا انتظار کریں؟ نہیں، آپ اگر آج 10 روپے سے کسی کی مدد کر کے کسی کا پیٹ بھر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور 100 روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں باتیں، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولے سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں دیکھیں کون مستحق ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کس کے گھر میں راشن کی ضرورت ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، اور ہم اس کی کس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے جس برائی کا تذکرہ کیا تھا، اللہ کے حکم سے بیزاری، آوارہ آزادی، اس بیماری کو ختم کریں، اپنے آپ کو اللہ کا اور اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا پابند بنائیں، انشاءاللہ زندگی میں بھی مزہ ہوگا، اور مرنے کے بعد جو عالم برزخ والی زندگی ہے اس میں بھی انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔